اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، وضو کا پانی، مسواک، دیگر چیزیں مہیا کرتے، برسوں گزر گئے یہ خدمت کرتے کرتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا، ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کوئی اپنی تمنا بتا، کوئی اپنی آرزو بتا، کوئی اپنی چاہت بتا، تاکہ تیری درخواست کو میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں کہ دینے والا تو وہ ہے، داتا تو وہ ہے۔ دینے پہ آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو نواز دے، حبشے کے کالے بلال کو نواز دے، فارس کے سلمان کو نواز دے، قبیلہ غفار کے ابو ذر کو نواز دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر نوح کے بیٹے کنعان کو معروم کر دے۔ لیکن کوئی اپنی چاہت بتا، تیری چاہت اور تیری درخواست کیا ہے؟ ربیہ بن کعب کو کتنا اچھا موقع ملا، درخواست پیش کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو قبولیت یقینی۔ ربیہ نے کتنی قیمتی چیز مانگی، عرض کرنے لگے، میرے آقا میری اور کوئی حسرت نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی آرزو نہیں، میں اپنی ساری حسرتوں کو سمیٹ چکا ہوں، میری پہلی حسرت بھی یہی، آخری حسرت بھی یہی، سالتو کا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت بھی ملے، آپ کا قرب بھی ملے، جنت بھی ملے، آپ کی زیارت بھی ملے، جنت بھی ملے، آپ کی رفاقت بھی ملے، جنت بھی ملے، آپ کا پڑوس بھی ملے۔ گویا ربیہ کہہ رہے ہیں وہ جنت کی طویل زندگی کیسے نہیں گزرے گی جس میں حضور کی زیارت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا غیر ذالک، اور ربیہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا، حضور فرماتے ہیں اور ربیہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں میرے آپ جیسا ہوتا تو فوراً پھسل جاتا، چلو حضور پھر کوئی پیریا ٹاؤن پلاٹ ہی مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار یہ کتنے پکے۔ آپ فرما ربیہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا، عرض کرنے لگے، میرے آقا ہوا ذاک، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف جنت بھی نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب ربیہ نے مانگی تو کتنی عجیب چیز مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ کے سامنے اپنی مزدوری پیش کی اور فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کر عرض کر رہے، اللہ اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی سکھا دے، اپنے فضل سے اس کو قبول بھی کر لے، تو درخواستوں کو سننے والا، دلوں کے جذبوں کو جاننے والا ہے۔ ارینا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ کو غلطی ہو گئی ہے تو معاف بھی کر دینا۔ اتنی عاجزی سے اللہ کے خلیل اپنی مزدوری پیش کر رہے۔ اللہ کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ نکل کے چہرے پہ ٹپک پڑے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اپنے خلیل کی عاجزی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ پھر خلیل نے کتنی اوپری مزدوری مانگی۔ دنیا میں لوگ مزدوری مانگتے ہیں، کوئی کپڑوں کا جوڑا مانگ لیا، کوئی، خلیل نے بڑی منفرد مزدوری مانگی، آج تک ایسی مزدوری نہیں مانگی۔ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کو مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک، اللہ سے قیمتی چیز مانگیں۔ اللہ